إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی اور برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور بے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ ان تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحمت و کرم فرمائے سب پر۔ ذکر کے تعلق سے کافی ٹائم سے بات چل رہی ہے اور اس کے تحت میں کافی چیزیں آپ لوگوں کو بتا بھی چکا ہوں۔ پچھلے ہفتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان چار جملوں، چار کلمات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج ایک اور ایسی چیز کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتانا ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں بتا رہا ہوں جو آپ کہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد کرنا پڑے گا، مجھے پڑے گی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے اب تک جتنی چیزیں بتائی ہیں آپ کو وہ سب آپ کو پہلے سے یاد ہیں، بڑی آسان ہے۔ آج کے جمعے میں خطبے میں انشاءاللہ ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز کتنی زبردست ہے اور ہم لوگوں کو یاد بھی۔ اگر کوئی آدمی میرے پاس آئے اور آ کر مجھ سے کہے کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے، کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا ورد، کوئی ایسا ذکر جو مختصر ہو، چھوٹا سا، اور میں اس کو پڑھوں تو میرے دنیا کے حالات بہتر ہو جائیں اور میری آخرت بھی سنور جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
یعنی دونوں جگہ کی بھلائیاں اور دونوں جگہ کی خیر مجھے نصیب ہو جائے، مجھے کوئی ایسا کلمہ، ایسا وظیفہ، ایسا ورد کوئی بتائیے، اور مختصر بتائیے، چھوٹا سا بتائیے۔ تو ورد تو بہت ہے، مختصر بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ذکر تو بہت ہیں، وظیفے تو بہت ہیں، کلمات بھی بہت ہیں، لیکن میں اس سے کہوں گا کہ اگر تمہیں کوئی ایسا جملہ چاہیے جس سے تمہیں دنیا بھی بنانا ہے، آخرت بھی بنانا ہے، حالات بھی سنوارنا ہے اور آخرت بھی سنوارنا ہے، دونوں جہاں کی بھلائیاں اور خیر بھی چاہیے، تو میں اس سے کہوں گا کہ تم یہ جملہ پڑھا کرو۔ کون سا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کہیں گے یہ تو سینکڑوں بار کا سنا ہوا ہے، یہ تو ہمارے یہاں بچوں کو یاد ہوتا ہے۔ اس جملے کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے اپنے وقت کے امام گزرے ہیں، ساری زندگی باطل فرقوں سے مقابلہ کرتے ہوئے، منگولوں سے لڑتے ہوئے گزری ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے کسی سے مقابلہ کرنا ہوتا تھا، سامنے والا کتنا ہی زیادہ اصلے سے لیر کیوں نہ ہو، یا سامنے والا کتنا ہی بڑا مناظر کیوں نہ ہو، میں جب اس کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے یا اس سے بات کرنے کے لیے یا اس سے لڑنے کے لیے جاتا تھا، تو میرے پاس اس سے بڑا بھی ایک ہتھیار تھا، اور وہ ہتھیار تھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بولے میں اس کا ورد نہیں چھوڑتا تھا، اور میں اس کو اتنا پڑھتا تھا، اور اللہ کے حکم سے اللہ رب العالمین مجھے اس کے پڑھنے کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے اس کے اوپر کامیابی دیتا تھا، کبھی میں نہیں دیتا۔ جملہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام ابن قیم، یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، یہ بہت بڑے بڑے امام ہیں اپنے وقت، بہت بڑے بڑے امام ہیں اپنے وقت۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں، یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے کٹھن حالات اگر تمہارے اوپر آ جائے، بڑے سے بڑے کٹھن حالات اگر تمہارے اوپر آ جائیں، اور بڑے سے بڑا کٹھن موڑ تمہارے سامنے آ جائے، اب کیا کریں؟ راستے بند ہیں سارے، بڑے سے بڑے کٹھن حالات، بڑے سے بڑے کٹھن موڑ اگر تمہارے سامنے آ جائیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کرو، یہ جملہ ایسا ہے کہ تمہارے بڑے سے بڑے موڑ کو بھی تمہیں پار کرا دے۔ یہ جملہ ایسا ہے، یہ کلمہ ایسا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں اس پر ذرا غور کر، ایک بندہ جب اپنے تمام معاملات کو، اپنی تمام پریشانیوں کو، اپنے تمام مسائل کو، اپنے تمام معاملات کو جب ایک بندہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جب اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو، ایسے بندے کو برباد نہیں ہونے دے گا، برباد نہیں ہونے دے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا اگر آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیں تاکہ بات جب آگے نکلے تو سمجھنے میں آسانی۔ لا کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں نہیں، اپنی نہ کہتے ہیں لا، ہے نا، اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو کہتے ہیں لا، لیکن عربی کا مسئلہ الٹا ہے، عربی میں اگر کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے تو کہتے ہیں لا، تو لا مطلب نہیں، اور حولا کے معنی ہوتا ہے عربی میں حرکت کرنا، حرکت کرنا، تو لا حولا کوئی حرکت نہیں، پھر بعد میں دوبارہ آ گیا ولا، واو کے معنی اور لا کے معنی پھر نہیں، یعنی کوئی حرکت نہیں، ولا اور نہیں، قوت کوئی طاقت، یعنی کوئی حرکت کرنے کی اور کوئی حرکت نہیں، اور کوئی طاقت اور قوت نہیں،
الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے۔ یعنی آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ اپنے آپ سے اپنے بدن کو ہلا بھی نہیں، آپ کے اندر طاقت نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب میرے اپنے حساب سے چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو کوئی اور چلا رہا ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو تو جو فالج کے مریض ہیں ان کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر دیکھ لینا، اور جو لوگ اس طریقے کے مرض کا شکار ہیں ان کے گھر والوں سے جا کر پوچھنا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ طاقت کون سی ہے جو ہمیں چلاتی ہے۔ تو ہمارے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو حرکت بھی دے سکیں، ہل بھی سکیں، یہ بھی طاقت نہیں ہمارے اندر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ کا معنی ہوا لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمتہ، یعنی ہمیں گناہوں سے بچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین۔ حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے حکم سے۔ اب آپ اس میں جوڑ سے چلے جائیے، اس کی شرح کرنے والوں نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمتہ، اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں سے بچانے والا، ولا قوت عن طاعت اللہ الا بعونتہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو نیکی کی طرف لانے والا نہیں۔ کتنا بڑا جملہ ہے۔ ایک حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا لا تحول من مرض الى شفاء، آپ کی بیماری کو اللہ کے علاوہ کوئی صحت میں نہیں بدل سکتا، کوئی شفا میں نہیں بدل سکتا، ولا من فقر الى غنى، اور آپ کی غریبی کو کوئی اللہ کے علاوہ امین نہیں بدل سکتا۔ یہی جملہ ہے لا حول ولا قوت، یعنی آپ جب یہ بول رہے ہوتے تو یہ ساری باتیں اللہ سے آپ کہہ رہے ہوتے۔ ولا من فقر الى غنى، اللہ کے علاوہ کوئی غریبی کو امیری سے نہیں بدل سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مرض کو شفا اور صحت سے نہیں بدل سکتا۔ ولا من شر الى خیر، اور کوئی آپ کو برائی سے نیکی کی طرف اللہ کے علاوہ نہیں لے جا سکتا۔ ولا من التعب الى راحت، اور آپ کی تھکان کو بدل کر راحت، سکون اور آرام سے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا۔ بالکل محتاج ہیں آپ، بالکل محتاج۔ یہ سارا پاور، ساری طاقت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی ایسا جو میری کسی بھی طریقے کی مدد کر سکے، میرے اندر کوئی طاقت نہیں، میرے اندر کوئی حرکت نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا الا باللہ، سوائے تیرے اور تیرے علاوہ کوئی۔ یہ جملہ کہہ کر آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، اور جب کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین ایسے بندے کو برباد بنا دیتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو جملہ ہے، یہ جو کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ مصیبت ہے، پڑھتے بھی مصیبت کے ہی وقت پر ہے۔ آپ کسی کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دو، فوراً چوک کر پوچھے گا ارے کیا ہو گیا، ایسے ہی ہم سمجھتے ہیں یہ کلمہ مصیبت ہے، لگ رہا ہے اس کے اوپر کوئی بہت بھاری مصیبت آ گئی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہے۔ یہ کلمہ مصیبت نہیں ہے، یہ غلط فہمی یہاں سے دور کر کے جائیے آج۔ یہ کلمہ مصیبت نہیں ہے۔ مصیبت کے وقت میں کون سا کلمہ پڑھا جاتا ہے جانتے ہیں آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے۔ مصیبت کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیا، لگ رہا ہے کوئی بہت بھاری مصیبت ہے۔ بالکل بدل دیا، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ کوئی تکلیف کی خبر سنی، کوئی دکھ کی خبر سنی، کوئی ایسی خبر سنی جس سے آپ کو رنج ہوا، تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو ٹھوکر بھی لگی ہو تب بھی آپ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی مرا ہے تبھی آپ پڑھیں، لیکن میں ابھی انا للہ کے تعلق سے نہیں بتا رہا ہوں، ابھی آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کے تعلق سے بتا رہا ہوں، یہ کبھی اور بتائیں گے آپ۔ تو لا حول ولا قوت کلمہ
مصیبت کے وقت پڑھنے کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ کلمہ مصیبت نہیں، کلمہ استعانت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کا کلمہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی وہ اللہ رب العالمین سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، اگر تیرا رحم و کرم میرے اوپر نہ ہو، اگر تیری نظر کرم میرے اوپر نہ ہو تو اے اللہ مصیبتوں سے مجھے کوئی نکالنے والا نہیں ہے، اے اللہ مجھے پریشانیوں سے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے تیرا نظر کرم چاہیے، اے اللہ اگر تیری نظر کرم نہ ہو تو کوئی مجھے مصیبتوں سے نکال نہیں سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میں عاجز ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، مفلس ہوں، تلاش ہوں، بے بس ہوں، میرے سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہاں ایک راستہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو مٹی سے بنا ہوا انسان ہوں، مٹی ہی ہو جانا ہے مجھے، اے اللہ تو ہی میری مدد کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا مدد کرنے والا نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ مجھے تو تیری نظر کرم چاہیے۔ یہ کلمہ تو مدد مانگنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ کلمہ تو مدد مانگنے کا ذریعہ ہے، ہم اس کو مصیبت کے وقت میں پڑھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت کے وقت کا کلمہ ہے۔ اسی لیے اگر شرک سے بچنا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اگر ظالم کے ظلم سے بچنا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اگر دل و دماغ کے اندر تکبر گھس گیا ہے، کبر آ گیا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ ابھی سمجھ میں آئے تھا کہ ہماری اصلیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے؟ اگر بیماری کو دور کرانا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اگر پریشانیوں کو دور کرانا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اگر قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اگر سینکڑوں بڑی بڑی مصیبتوں کو ایک بار ہی میں باہر نکال کر پھینکنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ جملہ بہت زبردست ہے، پاورفل جملہ ہے، لا حول ولا قوت۔ اگر نیک عمل کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اور نیک عمل کرنے کے بعد اللہ کی یہاں اس کو قبول کروانا چاہتے ہو تب بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ، نہ مختصر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے، اپنے وزن کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا جملہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اور سنیے گا، پیارے نبی فرماتے ہیں اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے اور تیرے علاوہ کوئی مجھے بچانے والا بھی نہیں ہے، کوئی میری بگڑی بنانے والا بھی نہیں ہے، کوئی میری مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی نہیں ہے، اے اللہ مجھے گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکیوں کی طرف لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اے اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ زمین سے پکارتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قال اللہ تعالی اسلما واستسلما، اللہ عرش سے جواب دیتا ہے او میرے فرشتوں سنو، میرا بندہ میرا فرمانبردار ہو گیا ہے، واستسلما، اور آج میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے، یعنی آپ چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی رحمت کی آگوش۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، پیارے نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ عرش سے جواب دیتا ہے، قال اللہ تعالی لا الہ الا انا، لا الہ الا انا،
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिही। हाँ हाँ, मेरा बंदा कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरक नहीं है। अल्लाह जवाब देता है ला इलाहा इल्ला अना। मेरा बंदा सही कह रहा है, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद है ही नहीं, कोई माबूद बरकत नहीं है। और जब मेरा बंदा जमीन से कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो अल्लाह आसमान से जवाब दे रहा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिही। मेरे बंदे ने बिल्कुल सही कहा है, सारी ताकतें तो मेरे ही हाथ में है। आप जमीन से जब एक बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह अर्श से आपको उसका जवाब देता है। आप कहते हैं यहाँ पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह कहता है बंदा बिल्कुल सही कह रहा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिही, मेरे अलावा नहीं है किसी के अंदर ये ताकत। सारी ताकतों का और कुव्वतों का मालिक मैं हूँ, सही कह रहा है मेरा बंदा। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बड़ा खुश होता है, और खुशी में अल्लाह फरमाता है कि अस्लमा वस्तस्लमा, देखो मेरा फरमानदार बन गया है, रो रहा है, आजिज़ी कर रहा है, मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आज मुकम्मल इसने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया है। अब देखो मेरे इसके साथ में क्या करता है। अल्लाह को के हवाले कोई अपने आप को कर दे तो अल्लाह उसको फिर बर्बाद नहीं करता। कैसे कि इस जुमले के जरिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सहाबी रसूल हैं कैस इब्न सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया अला अदुल्लुका अला अबवाबिन अला बाबिन मिन अबवाबिल जन्नह। हम लोगों ने ये हदीसें सुनी होगी कि जन्नत के 8 दरवाजे, ठीक है ना, कई मरतबा सुना है जन्नत के 8 दरवाजे। रमजान के महीने में यह भी बताया जाता है कि जन्नत के एक दरवाजे का नाम बाबु रय्यान है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ रोजेदार दाखिल होते हैं। ये भी हमने सुना है। आज एक नई चीज बताता हूँ आपको। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कैस इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया अला अदुल्लुका अला बाबिन मिन अबवाबिल जन्नह, ऐ मेरे सहाबी क्या मैं तुम्हें जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा ना बता दूं? क्या मैं तुम्हें जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा ना बता दूं? साहब रसूल ने कहा कुल तो भला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी क्यों नहीं, जरूर बताइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये ला हौला वला कुव्वता भी जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, यानी इसको पढ़ने वाला, जिस तरीके से सदका करने वाला बाबु सदका सदके वाले दरवाजे से जन्नत के अंदर दाखिल होगा, रमजान के रोजे रखने वाला बाबु रय्यान से जन्नत के अंदर दाखिल होगा। प्यारे नबी फरमाते हैं इसी तरीके से एक दरवाजे का नाम वहां पर बाबु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, और इसको पढ़ने वाला यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वाले सारे उसी दरवाजे से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। मामूली सा कलमा है ये। जन्नत के एक दरवाजे का नाम ही अल्लाह ताला ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह गेट रखा हुआ है। फला गेट ये वो दरवाजे, वहां पर भी कौन दाखिल होगा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वाले उस गेट से जन्नत में दाखिल होंगे। एक और हदीस है हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े प्यारे सहाबी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बयान करते हैं कि मुझसे मेरे दोस्त ने, यानी अल्लाह के नबी को दोस्त बोल रहे हैं, मुझसे मेरे दोस्त ने ये वसीयत की। दोस्त का खैरफा होता है ना, अच्छे मशवरे देता है, मुसीबतों में साथ देता है, काम आता है। तो फरमाते हैं कि मुझसे मेरे दोस्त ने ये वसीयत की, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू ज़र अक्सिर मिन क़ौली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह खूब पढ़ा करो, खूब पढ़ा करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फइन्नहुन्ना मिन कंज़ि तहतल अर्श, क्यों पढ़ा करो? इसलिए पढ़ा करो क्योंकि ये अर्श के खजानों में से एक खजाना है। अभी नहीं समझ में आया होगा, अर्श के खजानों में से खजाना है, क्या मतलब है? इसको समझने के लिए एक दूसरी हदीस सुनिए, तब ये बात, ये हदीस और वो हदीस दोनों समझ में आए। सहाबी रसूल हजरत अबू मूसा अशअरी, ये भी बड़े पाए के सहाबी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बयान करते हैं कि जंग खैबर से हम लोग लौट कर आ रहे थे, साहबा इकराम साथ में थे, खैबर से लौट के आ रहे थे। फरफअू अस्वातहुम बित्तकबीर, तो हम अल्लाहु अकबर जोर जोर से पढ़ने लगे। अल्लाहु अकबर की तो एक जिक्र है ना अल्लाह ताला का। फरफअू अस्वातहुम बित्तकबीर,
ہم اللہ اکبر زور زور سے پڑھنے لگے۔ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، تو میرے صحابہ، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی ایسے ذات کو نہیں پکار رہے ہو جو بہرا ہو، اتنی زور سے بول رہے ہو، کسی بہری ذات کو تھوڑی پکار رہے ہو، ولا غائبا، اور ایسا بھی نہیں ہے جو غائب ہو، انکم تدعون سمیعا، تم تو ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو تمہاری حرکتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہاری آوازوں کو سن رہا ہے، اور ایک ایک آواز کو وہ سننے والا ہے، تم تو ایسی ذات کو پکار رہے ہو۔ انکم تدعون سمیعا قریبا، اور تمہارے قریب اتنا ہے کہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ آپ نے فرما دیا کہ زور زور سے جو تم بول رہے ہو اللہ ایسے کر کے نہیں، آرام سے پڑھنا ہے، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو۔ پھر یہی صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں چل رہا تھا، انا خلف دابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا، تو پیارے نبی نے مجھے آواز لگائی، یا عبد اللہ، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں مجھے آواز لگائی، یا عبد اللہ، اے عبداللہ، کہنے لگے، قلت لبیک رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میں نے فوراً کہا، آپ نے فرمایا، الا ادلک علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنہ، اے عبداللہ، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ تینوں نے سنا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، فوراً کہتے ہیں، قلت بلا فداک ابی و امی، مارے خوشی کے کہنے لگے، اللہ کے نبی ضرور بتائیے، میرے ماں باپ آپ کے قربان، میں بھی آپ کے قربان، ضرور بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث نکلی اس میں فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اب یہ خزانہ سمجھ لیجیے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ پیارے نبی نے جو یہ کہا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اور غور سے سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کا ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دنیا کی چیز ہی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دنیا کی چیز ہی نہیں ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اٹھا کر اپنے بندوں کو دیکھو، لو یہ جنت کی ایک چیز تمہیں دے رہا ہوں، یہ اپنے پاس رکھو، یہ جنت کی چیز ہے، بس یوں اٹھایا جنت میں سے اور تمہیں دے دیا کہ لو لے جاؤ، لا حول ولا قوت، دے رہا ہوں تمہیں یہ خزانہ، لے جاؤ اس خزانے، یہ جنت کی چیز ہے، جنت کا خزانہ ہے، وہاں سے اٹھا کر بندوں میں بانٹ دیا۔ ایک معنی تو اس کا، اور دوسرا معنی حدیث کی شرح کرنے والوں نے یہ لکھا کہ اس کو پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جو رجسٹر کر رہے ہیں ہمارے، اس کے اندر خزانوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے تو جیسے خزانے آپ نے اللہ کے راستے میں صدقے کر دیے، خیرات کر دیے، اتنا ثواب ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے۔ اور تیسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، کسی مصیبت میں گھر جاتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ میرے پاس میں پیسہ رکھا ہوا ہے گھر پر، تو وہ مصیبت کے وقت میں اس رکھے ہوئے پیسے کو نکالتا ہے اور اس کو پھر وہ خرچ کرتا ہے تاکہ یہ میری مصیبت، یہ میری پریشانی، میری بیماری، میری تکلیف مجھ سے دور ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو وہ رکھا ہوا پیسہ، بچایا ہوا پیسہ، سنبھال کے رکھا ہوا پیسہ، کوئی بہت بھاری مصیبت جب آ جاتی ہے تو انسان پھر اس کو خرچ کرتا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ شرح کرنے والوں نے لکھا حدیث کی کہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب بھاری مصیبت سامنے جہنم نظر آئے گی تو اس وقت
اللہ تعالیٰ کو یہ جو پڑھ کر گئے ہوگے، یہ پورا خزانہ جو تم نے پڑھ کر چیک کیا ہوگا، اس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو دے دو گے اور بدلے میں اس بھاری مصیبت سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ معمولی جملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے یہاں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے دعا پڑھ کے نکلتے تھے، گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ کر نکلنا چاہیے۔ آگے حدیث کے اندر آتا ہے، اسی حدیث کے اندر کہ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے تو فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، وہ پیتا وہ پیتا وہ پیتا، تجھے بچا لیا گیا، تیری حفاظت کی جائے گی اور تجھے جہاں جانا ہے وہاں پہنچا دیا گیا۔ آپ لوگ تجارتی لوگ ہو، بزنس مین لوگ ہو، رات دن آنا جانا آپ لوگوں کا لگا رہتا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ دعا آپ ضرور یاد کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا پڑھ کر گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شیطان آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ تو فرشتے کرتے ہیں کہ تجھے بچا لیا گیا، تیری حفاظت کی جائے گی، یہ سب تو فرشتے باتیں کرتے ہیں، اور شیطان آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ تم اس کو نقصان کیسے پہنچا سکتے ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ یہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر نکلا، یہ آپس میں شیطان باتیں کرتے ہیں، کیسے اس کو نقصان پہنچا۔ تو یہ چیز جو ہے نا اس کو آپ یاد کیا۔ پھر آپ ایک چیز اور دیکھیں، اذان ہوتی ہے، ساری اذان کے کلمات ویسے ہی دہرانا ہے، لیکن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی بولتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو اذان دے رہا ہے وہ یہ کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلانے کا کام مؤذن کا ہے اور جانے کا کام آپ کا۔ مؤذن نے کہا آؤ نماز کی طرف، اور آپ بھی یہی دہرائیں کہ آؤ نماز کی طرف، تو آپ کس سے بلا رہے ہیں؟ آپ کس کو بلا رہے ہیں؟ آپ کو تو جانا ہے نا، یہ تو مؤذن کا کام ہے، جو انہوں نے کہا کہ آؤ نماز کی طرف، تو یہ بلانے کا کام ان کا ہے۔ آپ بھی یہ کہنے لگو آؤ نماز کی طرف، تو آپ کس کو بلا رہے ہیں؟ بھائی آپ کو جانے کا کام ہے، آپ کے بلانے کا کام نہیں، بلانے کا کام جن کا تھا انہوں نے کر دیا، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دوسری لا حول ولا قوت الا باللہ اس لیے کہا جاتا ہے جب اذان کان میں پڑتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو مجھے نماز کی طرف لے کر جا رہا ہے، ورنہ میرے اندر اس بات کی طاقت نہیں تھی کہ اپنے آپ سے کوئی نیکی کا کام بھی کر سکتا، میرے بس کی بات تھی۔ آپ دیکھیں نا اذان تو 1000 لوگ سنتے ہیں، 500 لوگ سنتے ہیں، جہاں تک آواز جاتی ہے وہ سارے لوگ سنتے ہیں، تو سب آ جاتے ہیں کیا؟ اپنے بس کی بات ہوتی تو سب آ جاتے، لیکن اللہ ہی ہے جو گناہوں سے بچا کر نیکی کی طرف لے کر آتا ہے، اللہ ہی ہے جو نیکی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو اگر میں 2-4 وقت کی 5 وقت کی نمازیں پڑھ بھی لے رہا ہوں تو میرا اس میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے مسجد تک لے کر گیا ہے، اور یہ اس لیے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک تیسری بات، سب سے بڑی بات، اس کو غور سے سنیے اور یہاں سے لے کر گئے۔ ایک آدمی ہے کاروبار، بہت غور سنیے گا، ایک آدمی ہے کاروبار کر رہا ہے، اذان ہوئی، اس نے اپنا کاروبار چھوڑ دیا اور مسجد میں آیا، آدھے گھنٹے کے لیے مان لو، لیکن نماز میں 20 منٹ کسی میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، مسجد میں آ کے آدھے گھنٹے کے لیے کاروبار چھوڑ کے آیا، دماغ میں ہے نقصان ہو رہا ہوگا، کسٹمر چلا جائے گا، اتنی دیر میں دکان پر بیٹھتا تو کچھ اور مل جاتا، لیکن جب آپ نے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں کیا 200-400 روپے کے چکر میں پڑا ہوا، مسجد آپ خزانہ دینے کے لیے میں تیار ہوں، خزانہ دینے کے لیے میں تیار ہوں، لا حول ولا، جنت کا خزانہ ہے نا، تو خزانے کے چکر میں تو چھوڑ کس کو رہا ہے؟ خزانے کو چھوڑ دے رہا ہے، وہ ذرا کے پیسوں کے چکر میں۔ جب آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو گویا کہ اللہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا نقصان ہوا ہے نا،
आधे घंटा तेरा काम पे लगाया, 200 400 800 तेरा नुकसान हुआ है, आ जा चल इधर आ जा, तेरे कुछ पैसों के चक्कर में ये खजाना मत छोड़, तू पैसे छोड़ दे, मैं तुझे खजाना देने के लिए तैयार हूं। तो इंसान खजाना लेने ये मस्जिद के अंदर। और एक आखिरी बात बता के बात कर सकता हूँ, जब आपने कहा अजान के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो देखो ये दुनिया जानती है कि जैसे मान लीजिए आप कारोबार कर रहे हैं, ठीक है ना, आप कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में दिमाग भी लगाना पड़ता है, बदन भी लगाना पड़ता है, भागदौड़ भी करना पड़ती है, और बहुत सारी मेहनतें करना पड़ती है, तब जाके 2-4 रुपए इंसान के पैदा होते हैं मेहनत के बाद। लेकिन ये दुनिया जानती है कि खजाना किसको कहते हैं। खजाना उसको कहते हैं जो इंसान को बगैर मेहनत के कहीं मिल जाए। खजाना वही तो होता है जो बगैर मेहनत के मिल जाए। आपने घर बनवाया, जमीन खोदी, पता चला हुआ से मटका निकल आया, उसमें तो संदूक नहीं चलाया। यानी दुनिया जानती है कि खजाना कहते ही उसको हो जो बगैर मेहनत के मिल जाए। आप जो 2-400 रुपए कमाएंगे वहां मेहनत करेंगे, और यहाँ खजाना मिलेगा और बगैर मेहनत के मिलेगा। ये है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये याद कर लीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको जितना चाहे आप पढ़ सकते हैं, बड़ा प्यारा जुमला है। कर्ज है, बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ है, जो भी चीज अल्लाह ताला से मांगना है, मनवाना है, दूर कराना है, खत्म कराना है, सब के लिए काम आता है। ला हौला वला एंटीबायोटिक के लिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है ना। तो ये जुमला आज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने कमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उसको करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।